آداب دوستو، اردو افسانہ نگاری سیریز کے تحت آج ہم قرۃ العین حیدر کی افسانہ نگاری کے سلسلے میں باتیں کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے قرۃ العین حیدر کی جو ابتدائی زندگی ہے، جو بچپن ہے، جو ان کا ماحول ہے، جو ان کی تعلیم تھی، اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں آپ سے شیئر کیں، آپ کو بتائیں۔ وہ سلسلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک یہ میں آپ کو نہ بتا دوں کہ ان کو کتنے اعزازات، اتنی گراں قدر شخصیت تھی کہ اور اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے کہ انہیں مختلف اداروں نے اپنا کہنا چاہیے کہ مسرت کے لیے، اور انہوں نے اپنا فخر جانا اس بات کو کہ انہیں ایوارڈ سے نوازے۔ تو ان کی گراں قدر علمی اور ادبی خدمات کی وجہ سے بہت اہم اعزازات سے نوازا گیا۔ 1967 میں ان کے تیسرے جو افسانوی مجموعہ ہے، تیسرا پتجھڑ کی آواز، اس پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا۔ 69 میں سویت نہرو ایوارڈ برائے ترجمہ انہیں دیا گیا۔ 82 میں جو ان کی اوور آل جو کنٹریبیوشن تھی، ادبی لٹریری کنٹریبیوشن تھی، مجموعی ادبی خدمات پر، اتر پردیش اردو اکیڈمی نے سب سے بڑا اعزاز دیا۔ 84 میں حکومت ہند کی جانب سے ان کو پدم شری کا قومی اعزاز دیا گیا۔ 84 میں ہی غالب ایوارڈ ملا۔ 87 میں آندھرا پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا۔ 1990 میں آگ کا جو دریا ان کا ناول ہے، اس میں ہندوستان کے سب سے بڑا جو ادبی انعام ہے، گیان پیٹھ ایوارڈ سے انہیں سرفراز کیا گیا۔ 87 اور 88 میں مدھیہ پردیش کے سب سے بڑے اعزاز اقبال سمان سے نوازا گیا۔ جنوری 1994 میں فیلو آف ساہتیہ اکیڈمی، بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، یہ کسی کو جو فیلو بنتے ہیں ساہتیہ اکیڈمی کے، وہ بنایا گیا۔ 2000 میں بہادر شاہ ظفر اردو اکیڈمی دہلی نے ان کو یہ ایوارڈ دیا، اور 2005 میں حکومت ہند نے پدم بھوشن کے خطاب سے نوازا۔ اچھا، اس کے علاوہ کئی دستاویزی فلمیں بھی انہوں نے بنائی، اور ان فلموں کو بھی نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ ملے۔ فلم مالوا پر 1936 میں پریزیڈنٹس سلور میڈل، اور 1966 میں منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ نے اسٹیٹ ایوارڈ سے نوازا۔ اچھا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ادبی ایوارڈ ملنے سے پہلے دستاویزی فلم سازی پر ایوارڈ وہ پا چکی تھی۔ تو بہرحال یہ بھی ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو شخصیت ہے، جو ان کی خدمات ادبی اور علمی ادبی خدمات رہی ہیں، ان کے ایکنالجمنٹ میں، اس کے اعتراف میں یہ جو ایوارڈ ملے ہیں، ان کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ہم نے یہاں کچھ تفصیل سے ابھی ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، ان کے علمی اور ادبی اور انتظامی مصروفیات کے متعلق جانا ہے، لیکن ان کا جو تخلیقی سفر ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ وہ ہمہ جہت تخلیقی شخصیت کی مالک تھی، اور یہی وجہ ہے کہ یعنی ان کی جو ہمہ جہت شخصیت تھی، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں جو تنوع ہے، ان کے ہاں جو تحریر ہے، وہ اس میں رنگا رنگی پائی جاتی ہے، مختلف قسم کی تحریریں ملتی ہیں۔ ناول بھی ہے، ناولٹ بھی ہے، افسانے بھی ملتے ہیں، سفر نامے بھی ہیں، رپورتاز بھی ہے، تراجم ہیں، انگریزی سے اردو میں، اردو سے انگریزی میں، بچوں کی نئی کہانیاں بھی وہ لکھ رہی ہیں، اور دستاویزی فلم کا بھی معاملہ ہے۔ تو ان موضوعات پر جو علمی و ادبی سرمایہ ان سے یادگار ہے، یہاں ان کا ایک خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خود وہ ایک تعلیم یافتہ اور معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ والدین چونکہ دونوں ادیب تھے، تو گھر میں جو ان کو ماحول ملا تھا وہ بہت ادبی ماحول ملا تھا، اور والدین کے جو ارباب تھے، ان کا حلقہ بھی جو ہے وہ ادباء و شعراء پر مشتمل تھا۔ تو گھر میں گویا ایک طرح سے ادبی سرگرمیاں ہمیشہ ہوتی رہتی تھی۔ تو جس ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولی، تو ظاہر ہے کہ واجبی طور پر بہت ہی فطری ہے کہ ان کا جو میلان تھا وہ پڑھنے لکھنے کی طرف ہوا۔ تو لکھنے کی تحریک کہاں سے آئی؟ خود اس سلسلے میں ایک جگہ وہ لکھتی ہیں کہ میں پورا پڑھنے کے بجائے یہ بتا دوں کہ انہوں نے جو لکھنے کی تحریک پائی ہے وہ ایک کارٹون اسٹرپ سے پائی ہے۔ اس میں اپنی ذہانت کی وجہ سے اس کا ایک عنوان دیا، اور اس عنوان کے ساتھ اس چیز کو پھول جو بچوں کا رسالہ تھا اس میں بھیج دیا، اور وہاں سے وہ جو رسالہ بغیر کسی تبدیلی کے اس میں وہ چیز چھپ گئی جو انہوں نے بھیجی تھی۔
تو ظاہر ہے کہ بچے کی جو انکریجمنٹ ہے، جو حوصلہ افزائی ہے، اس کا یہ ہے کہ اگر اس کی چیز جوں کی توں قبول کر لی جاتی ہے تو اس کو اپنی جیت کا احساس ہوتا ہے. تو یہاں وہ ایک طرح سے جب ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ جو چیز انہوں نے بھیجی تھی وہ جوں کی توں چھپی، تو اپنے اوپر اعتماد جو تھا وہ بہت بحال ہوا. تو جب کارٹون سے ہمت بڑھی تو کہانیاں لکھیں، افسانوں کا دور شروع ہوا. ایک جو پہلی کہانی ہے ان کے ایک بیان کے مطابق 7 سال میں، اور ایک دوسرے بیان کے مطابق 6 سال کی عمر میں انہوں نے لکھی تھی. افسانے کا عنوان تھا کاٹھ گودام کا اسٹیشن. دوسری کہانی چاکلیٹ کا قلعہ، بنات میں یہ کہانی شائع ہوئی تھی. اس کے بعد بی چوہیا کی کہانی لکھی جو اخبار، جیسا کہ میں نے اب ذکر کیا کہ بچوں کا جو رسالہ تھا پھول، اس میں شائع ہوا، وہ کہانی شائع ہوئی. تو ابتدائی جو ان کی کہانیاں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھول، بنات اور تہذیب نسواں میں چھپتی رہی ہیں. اچھا، لکھنؤ ریڈیو کے لیے بچوں اور عورتوں کے پروگرام کے لیے وہ اسکرپٹ لکھتی رہیں. ابتدائی دور کی کہانیوں کے اشاعت نے ان کے اندر جو ایک تخلیقار کہتے ہیں، جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ان میکنگ، ایکٹر ان میکنگ، تو جو تخلیقار ان میکنگ تھا، جو بن رہا تھا، اس میں اعتماد بحال کیا. تو جو انہوں نے اس حصار کو توڑا جس کے ارد وہ خود اپنی پسند اور ترجیح کے مطابق کام کر رہی تھی. تو یعنی بچوں کی کہانیوں سے جب بڑوں کی وہ کہانیاں لکھنے کا جو سفر ہے جو بیچ میں وہ کیسے طے ہوا کہ ایک دن کیا ہوا کہ وہ گھر پر بیٹھی تھیں اور جو رسالہ بڑوں کا ہے نیرنگ خیال، تو اس میں ان کے مدیر جو یوسف صاحب تھے وہ آئے ہوئے تھے. اور تو چونکہ ان کی مجھ سے پہلے کچھ کہانیاں چھپ چکی تھی تو ان سے کہا کہ تم بھی اس میں لکھو، اس میگزین میں. تو انہوں نے پہلے لکھا اور ایک طنزیہ اسکرپٹ ایک شام کے عنوان سے لکھی، لیکن اس کو اپنے نام سے چھپوایا نہیں. جو چچا زاہدی تھے انہوں نے کہا کہ کوئی یقین نہیں کرے گا کہ این قدر نے اس طرح کا لکھ دیا ہے، تو ایک فرضی نام لالا رخ کے نام سے انہوں نے ادیب کے ایڈیٹر فصیح الدین احمد صاحب کو بھیج دیا، اور وہ بغیر کسی تبدیلی کے رد و بدل کے وہ چیز چھپ گئی. اس کے بعد ایک افسانہ جو ہے ارادے کے نام سے ادیب کو بھی بھیجا، وہ بھی چھپ گیا، اور 20 روپے اس پہ مبلغ انعام بھی ملا. تو اس طرح وہ باقاعدہ افسانہ نگار بننے کی ان کی راہ ہموار ہو گئی، وہ اس میدان میں آ گئی. جب انہوں نے افسانہ نگاری شروع کی ہے تو وہ زمانہ جو تھا 1944 کا زمانہ ہے. اسی سال انہوں نے ستاروں سے آگے لکھا، یہ ایک افسانہ ہے، اور اسی نام سے ایک افسانوی مجموعہ بھی ان کا ہے جس کی بھی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ افسانہ ادب لطیف میں شائع ہوا. یہ سلسلہ مسلسل آگے بڑھتا رہا، مختلف افسانوں میں ان کی کہانیاں چھپنے لگی. 1945 سے 46 میں ان کی کئی کہانیاں، مثال کے طور پر دریچے کے سامنے، دھندلکوں کے پیچھے، رقص شرر، آہ اے دوست، یوں ہی، یہ باتیں، یہ ساری جو کہانیاں تھے، افسانے تھے، وہ جو مشہور میگزین ہے ساقی اس میں شائع ہوئی. اور بھی کئی افسانے الگ الگ رسالے میں شائع ہوئے. کچھ اہم جو رسالے ہیں جن میں ان کی تحریریں شائع ہوئی تھیں وہ اس طرح ہیں: بنات جو دہلی سے شائع ہوتا تھا، ادیب لاہور سے، ہمایوں دہلی سے، عالمگیر لاہور سے شائع ہوتا تھا، ساقی دہلی سے چھپتا تھا، نیا دور بنگلور سے، ادب لطیف لاہور سے، الفاظ، گفتگو، کتاب، فنون، نقوش، آج کل، 20ویں صدی وغیرہ. یہ سب وہ رسائل ہیں جن کے نام میں نے ابھی لیے کہ ان میں قرۃ العین حیدر کی جو تحریریں تھی وہ چھپتی تھی، شائع ہوتی تھی. تو ان کی جو مقبولیت تھی، چونکہ زرخیزی تھی، تخلیقی زرخیزی اس قدر تھی کہ برابر اور مسلسل بلا تکان لکھتے جا رہی تھی، تو مقبولیت بھی بڑھ رہی تھی، اور سنجیدہ قارئین کو اپنی طرف انہوں نے متوجہ کرنا شروع کیا تھا. اچھا، ان کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ ان کے افسانوں کا جو ماحول تھا وہ اردو قارئین کے لیے نیا تھا. جو افسانے کی روایت جو انہیں ملی ہے پریم چند سے اور منٹو سے، اس میں انہوں نے اپنے تجربات و مشاہدات کا جو رنگ ہے کچھ بہت انوکھی وجہ سے اس میں بھرا تھا، کہ بعد میں یہ کہ کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہوا، کیونکہ جو فضا تھی کہانیوں میں وہ بالکل الگ تھی، وہ ماحول الگ تھا، اس لیے کچھ لوگوں نے تنقید بھی شروع کی.
اور یہ بھی کہا جانے لگا کہ وہ ایسا ماحول پیش کرتی ہیں کہ جو بہت الگ ہے، کہ اس ماحول سے خود کو جوڑ پانا بہت مشکل ہے، بالکل الگ دنیا کی وہ کہانی بیان کرتی ہیں۔ لیکن یہ بات ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے افسانوں کے پلاٹ، ان کے کردار، مکالمے، سٹائل اور پس منظر، ساری باتوں کو بہت دھیان سے پیش کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جس ماحول کی وہ باتیں کرتی ہیں وہ ویسٹرنائز اپر کلاس جو فیوڈل ہے اس کی وہ بات کرتی ہیں۔ ایک مضمون میں انہوں نے لکھا بھی کہ وہ جس ماحول میں پلی بڑھی ہیں وہ اسی ماحول کی وہ رودات بیان کرتی ہیں، اس کی ہی وہ تفصیل بیان کرتی ہیں۔ تو اب یہاں تخلیقی زندگی کی ابتدا کے بارے میں ہم نے یہ تھوڑی بہت باتیں کی۔ اس کے بعد جو سب بہت اہم ہے کہ انہوں نے کتنے افسانے لکھے یا کتنے افسانوی مجموعے تھے، جو ان کا ایک ادبی کہنا چاہیے کہ کنٹریبیوشن ہے، جو ان کا کہنا چاہیے کہ ان کی جو عطا ہے اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے۔ ادبی کارنامے آپ دیکھیں کہ افسانوی جو ان کے مجموعے ہیں وہ 4 افسانوی مجموعے ہیں۔ ستاروں سے آگے یہ 1947 میں پہلی بار شائع ہوا دہلی سے۔ شیشے کے گھر مکتبہ جدید لاہور سے پہلی بار جو شائع ہوا 1954 میں شائع ہوا۔ پتجھڑ کی آواز مکتبہ جدید لاہور سے بھی شائع ہوا اور مکتبہ جامعہ دہلی سے بھی اس کی اشاعت ہوئی تھی 1966 میں۔ روشنی کی رفتار ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ سے یہ پہلی بار 1982 میں شائع ہوا یہ مجموعہ۔ ناولٹ ان کے اس طرح ہیں: سیتا ہرن، چائے کے باغ، ہاؤسنگ سوسائٹی۔ مجموعہ پتجھڑ کی آواز میں یہ شامل ہے ہاؤسنگ سوسائٹی۔ اگلے جنم مجھے بٹیا نہ کیجو 20ویں صدی میں یہ قصوار یہ جو ناولٹ ہے وہ چھپا تھا۔ دلربا۔ تو 4 جو ناولٹ ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کو چھوڑ کر، 4 ناولٹ کے نام سے بھی ایک وہ ان کا وہ چھپا ہے جس میں ہاؤسنگ سوسائٹی والا جو ناولٹ ہے وہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر کے باقی ناولٹ اس میں ہیں۔ 1981 میں یہ ایجوکیشن بک ہاؤس علی گڑھ سے چھپا۔ انہوں نے بہت سارے اہم ناول لکھے، انہوں نے کئی ناول لکھے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے کہ میرے بھی صنم خانے 1949 میں، سفینہ غم دل 1952 میں، آگ کا دریا بہت اہم ناول ہے، یہ آپ کا 1959 میں آیا۔ آخر شب کے ہم سفر یہ 1979 میں شائع ہوا۔ کار جہاں دراز ہے 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کو ان کا سوانحی ناول بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف واقعات کو، مختلف چیزوں کو، مختلف نشو و فراز کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ پہلی جلد 1977 میں اور دوسری جلد 1979 میں آئی تھی اس ناول کی۔ گردش رنگ چمن ان کا بہت اہم ناول ہے۔ چاندنی بیگم، شاہراہ حریر، یہ سارے ان کے ناول ہیں۔ اچھا، افسانوی جو فکشن ہے ان کے ہاں، یعنی ناولٹ ہے، افسانہ ہے، ناول ہے، اس کے علاوہ غیر افسانوی نثر میں بھی انہوں نے بہت نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے کہنا چاہیے کہ رپورتاز کو ایک فن کے طور پر برتا ہے۔ کل 11 رپورتاز انہوں نے لکھے ہیں۔ لندن لیٹر 1953 میں لکھا، لیکن یہ 54 میں جو شیشے کا گھر شائع ہوا تھا اس میں بھی یہ شامل ہے رپورتاز، لندن لیٹر۔ دوسرا ہے چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا، نقوش لاہور میں چھپا۔ در چمن دفتر حال دیگر است کے نام سے ایک جو ان کا وہ ہے رپورتاز وہ بھی ہے۔ کوہ دماوند کا یہ ایک ان کا رپورتاز ہے۔ قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، یہ بھی ایک ان کا۔ گلگشت یہ ہے۔ جہان دیگر یہ بھی رپورتاز ہے ان کا بہت مشہور سا۔ خضر سوچتا ہے وولر کے کنارے، دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں، اور پدما ندی کے کنارے۔ یہ کل 11 رپورتاز ہوتے ہیں، اور پدما ندی کے کنارے کو چھوڑ کر کے باقی جو رپورتاز ہیں ان کو 2 مجموعوں میں بھی وہ شائع ہو چکے ہیں، اور وہ 2 مجموعے اس طرح ہیں۔ ایک تو کوہ دماوند، 6 رپورتاز اس میں ہیں، جو ایجوکیشنل بک ہاؤس پبلشنگ ہاؤس جو ہے دہلی کا، وہاں سے 2000 میں شائع ہوا تھا۔
اور ستمبر کا چاند، اس میں 4 رپورتاز ہیں، یہ بھی وہیں سے شائع ہوا 2002 میں۔ تو یہ ان کے کیا کہتے ہیں کہ ان کے رپورتاز تھے۔ تراجم کی بہت انہوں نے ترجمے بھی بہت کیے ہیں، انگریزی سے اردو بھی کیے ہیں، اردو سے انگریزی بھی کیے ہیں۔ تو انگریزی میں جو اہم تراجم ان کے ہیں وہ یہ کہ دی پورٹریٹ آف اے لیڈی، ہنری جیمس کا بہت مشہور ناول ہے، اس کا جو ترجمہ کیا اس میں اسے ہمی چراغ ہمی پروانے کے نام سے ترجمہ کیا، اور دا فیٹ آف مین کا ترجمہ آدمی کا مقدر کے نام سے کیا۔ اسی طرح سے تلاش بریک فاسٹ ایٹ ٹفنی کا ترجمہ کیا، 3 جاپانی کھیل، بہت سارے اس طرح سے کہانیوں کا، بہت ساری کئی ناولوں کا بھی ترجمہ کیا، اور اردو سے بھی انگریزی ترجمے ان کے بہت ملتے ہیں۔ غالب اینڈ ہز پوئٹری، علی سردار جعفری اور قرۃ العین حیدر دونوں نے مشترکہ طور پر یہ کام کیا تھا۔ اس میں اسٹوریز فرام انڈیا، خوشونت سنگھ اور عینی دونوں نے کام کیا تھا۔ دی نوچ گرل حسن شاہ کا ناول ہے 1992 میں، اسے اردو سے انگریزی میں کہنا چاہیے کہ ترجمہ کیا تھا۔ ڈانسنگ گرل حسن شاہ کی خودنوشت سوانح ہے، اس کا بھی ترجمہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان تراجم کے علاوہ جو اردو سے انگریزی میں ہیں، انہوں نے اقبال کی جو نظم ہے نیا شوالا، فیض کی نظم آغا بابر کی کہانی، اسی طرح سے ابن انشاء، غالب، ابو الفضل صدیقی، ان لوگوں کی جو شعری تخلیقات ہیں ان کی جو تخلیقات ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے۔ خود اپنی کتابوں کے اپنے جو افسانے ہیں یا اپنے ناول ہیں ان کے ترجمے بھی انہوں نے کیے ہیں انگریزی میں۔ آگ کا دریا آپ جانتے ہیں، دا ریور آف فائر کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا۔ آخر شب کے ہم سفر، فائر فلائز ان دا مسٹ، اسی طرح سے پت جھڑ کی آواز، دا ساؤنڈ آف فالنگ لیوز، چائے کے باغ، دا گارڈن آف سلہٹ، اگلے جنم موہے بٹیا نہ کی، جو یہ ناولٹ ہے ان کا، اس کا انہوں نے ترجمہ اے وومن لائف کے نام سے کیا تھا۔ جلا وطن افسانہ ہے ان کا، دا ایگزائل کے نام سے اس کا ترجمہ کیا۔ تو یہ تو کچھ تراجم تھے جو آپ نے دیکھے کہ انگریزی سے اردو، اردو سے انگریزی، اور خود اپنی کتابوں کے جو انگریزی تراجم انہوں نے کیے تھے۔ انہوں نے کچھ کتابیں ترتیب دی تھیں۔ دامان باغماں خطوط کا مجموعہ ہے، اسے انہوں نے ترتیب دیا تھا۔ کف گل فروش 2 جلدوں میں ہے، سیاہ و سفید تصاویر ہیں اس میں، اور اسی طرح سے ہوائے چمن میں خیمہ گل، یہ نظر سجاد حیدر جو ان کی والدہ تھیں، جو شادی کے بعد انہوں نے اپنا نام بدل لیا تھا، ان کی تحریروں کو جو مختلف جو منتشر تھیں جگہ جگہ تھیں، ان کو ہوائے چمن میں خیمہ گل کے نام سے ترتیب دے کر کے اسے شائع کیا تھا ایجوکیشن پبلشنگ ہاؤس دہلی 2004 میں۔ ایک استاد بڑے غلام علی خان، ہز لائف اینڈ میوزک پہ بھی انہوں نے وہ انگریزی میں انہوں نے لکھا تھا، مالتی گیلانی اور قرۃ العین حیدر نے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے مختلف کہنا چاہیے کہ جو دائرے ہیں ان دائروں میں کام کیا ہے۔ ابھی تفصیل سے ہم نے دیکھا کہ ان کی کیا کیا تصنیفات تھیں۔ ان کتابوں کے علاوہ سینکڑوں تصنیفات تو ایسی ہیں جن میں قرۃ العین حیدر کی ادبی زندگی اور ان کی حصولیابیوں کا بیان ہوا ہے۔ ان عینی کے چند اردو مضامین کا مجموعہ پکچر گیلری کے نام سے بھی شائع ہوا ہے، پکچر گیلری کے نام سے شائع ہوا ہے۔ مجموعی طور پر اگر آپ بات کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ قرۃ العین حیدر نے ایک بھرپور ادبی و علمی زندگی گزاری تھی۔ انہوں نے تخلیق کے ساتھ ساتھ تحقیق و تنقید کو بھی اپنا ادبی شیوا قرار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے صرف افسانے نہیں لکھے، صرف ناول نہیں لکھے، صرف ناولٹ نہیں لکھے، بلکہ ان تخلیقی کاموں کے ساتھ ساتھ، ان فکشن کے مختلف پیرایوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے غیر فکشن کی چیزیں بھی لی، نان فکشن پروز کو بھی لیا ہے، غیر افسانوی نثر کو بھی پہ خامہ فرسائی کی ہے اور اس میں بھی خوب لکھا ہے۔ سفر نامے لکھے ہیں، رپورتاز کی مثال سامنے کی ہے
رپورتاج جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا کہ کوہ دماوند اور ستمبر کا چاند، ان دو مجموعوں میں ان کے پدما ندی کے کنارے کا جو رپورتاج ہے، وہ رپورتاج اس کو چھوڑ دے اگر، تو باقی کے سارے ان دو مجموعوں میں شامل ہیں۔ اچھا، یہ بھی کم دلچسپ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف لکھنے کے لیے نہیں لکھا، بلکہ جب اندرون سے تخلیقی جذبے کی شدت سے مجبور ہوئیں تب انہوں نے اس مجبوری کے تحت قلم اٹھایا ہے۔ اسی لیے ان کے جو غیر افسانوی اصناف ہیں ان کے برتاؤ میں بھی ہمیں تنوع کا احساس ہوتا ہے، ہمیں رنگا رنگی اور تازگی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی کہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں مختلف علاقے دیکھ رکھے تھے، بہت سارے شہر گھوم رکھے تھے، اور بہت سارے شہر گھومنے کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو معاشرت ہے، وہاں کا جو کہنا چاہیے سماجی ڈھانچہ ہے، اور لوگوں کے بات کرنے کا جو انداز ہے، وہاں کی جو زندگی کا جو رہن سہن ہے لوگوں کا، اس کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا تھا، اور اس مشاہدے اور اس تجربے سے جو چیز انہیں حاصل ہوئی تھی اس کو وہ اپنی تحریروں میں پیش کرنا چاہتی تھی اور کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے ترجمے بھی کیے، اور ترجمے کی مدد سے پورا بھی ہم نے دیکھا کہ اردو سے انگریزی میں بھی کیا ہے اور انگریزی سے اردو میں بھی کیا ہے۔ خود ان کے جو اردو ناول ہیں، جو اردو افسانے ہیں، جو اردو کہانیاں، ان کو انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ تو ایک طرح سے اردو زبان و ادب کے دامن کو انہوں نے بہت وسیع کیا ہے، بڑی تعداد میں انگریزی سے اردو اور اردو سے انگریزی میں انہوں نے ترجمے کیے، خاکے بھی لکھے، بہت ساری شخصیتوں پر خاکے لکھے، ظاہر ہے کہ انہیں ابھی ترتیب دیا جانا ہے، خاکے لکھے ہیں انہوں نے، کتابوں پر دیباچے لکھے ہیں، مقدمے کہنا چاہیے کہ بہت ساری کتابوں پہ لکھے، پیش لفظ بھی لکھے۔ غرض یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ انہوں نے پریم چند کے بعد جو اردو افسانے کی روایت ملی تھی، تو آپ دیکھیں کہ جو روایت ملی تھی، خود پریم چند نے جس سماج کو پیش کیا تھا وہ ہمارا دیہی ہندوستان ہے، اس ہندوستان کا، یعنی کہ جو ہندوستان کا بڑا طبقہ تھا جو دیہاتوں میں رہتا تھا، اس کے جو مسائل تھے اس کو پیش کیا تھا۔ اس کے بعد آپ آگے ذرا بڑھیں تو منٹو کے ہاں آپ دیکھیں کہ انسانی زندگی جس طرح سے مختلف واقعات سے دوچار ہوتی ہے، پھر کرداروں کے اندر جس طرح سے چیزیں پنپتی ہیں، اس کو انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ بیدی نے ایک خاص ماحول میں دیکھنے کی کوشش کی، پنجاب کے حوالے سے بھی دیکھا، اور پھر ظاہر ہے کہ جو انسانی رشتے کی جو قدر ہے اس کو انہوں نے جس طرح سے محسوس کیا وہ ان کو دیکھا۔ تو یہ جو روایت مل رہی ہے قرۃ العین حیدر کو، اس روایت کو انہوں نے کہنا چاہیے کہ ایک دشا دی ہے، ایک نئی، اس میں کہنا چاہیے ایک نیا آیام، اس میں ایک نیا باب اس روایت میں جوڑا، اور وہ نیا باب جوڑنے میں کس وجہ سے کامیاب ہوئی کہ ان کا ایک جو انداز تھا، جو ان کا اسٹائل ہے لکھنے کا، کہ اس میں انگریزی کے الفاظ بھی آ رہے ہیں، اس میں جو ویسٹرنائز اپر کلاس ہے فیوڈل، اس کے ماحول کی عکاسی ہو رہی ہے، اور جگہ جگہ تنوع بہت زیادہ ہے ان کے ہاں۔ ایک قاری جو ان کے ہاں سب سے پہلی چیز محسوس کرتا ہے، ایک تو نامانوسیت ہوگی، کیونکہ وہ بیچ بیچ میں انگریزی کے سینٹنسز ان کے ہاں آ جاتے ہیں، تو وہ نامانوس ہے، عام طور پہ اردو لکھنے والے ایسا نہیں کرتے، تو ان کے ہاں ایک کہنا چاہیے نیونیس بھی ہے، اس طرح سے جو اسلوب کی سطح پر ان کے ہاں تجربے بہت ہیں۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پریم چند کے بعد جو افسانے کی اردو افسانے کو ایک نئی دنیا سے متعارف کرایا ہے، اس کے روبرو کیا ہے، جو ان کے ہم اثروں سے الگ بھی ہے اور ان سے بہت الگ کہنا چاہیے نمایاں بھی ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جب بھی اردو افسانے کی ہم بات کریں گے، اردو فکشن کی بات کریں گے، تو قرۃ العین حیدر کا نام ایسا ہے کہ وہ بالکل ہمارے سامنے آ جائے گا، اور ان کی جو خدمات رہی ہیں اردو افسانے کے حوالے سے ہمارے ذہن میں اس کے وہ جو نقوش ہیں وہ روشن ہو جائیں گے، اور ہم ان کو بہت دیر تک نہ صرف یہ کہ ان کے افسانوں کی وجہ سے، بلکہ ان کی جو کہنا چاہیے کہ جو کینوس ہے ان کی زندگی کا، ان کی شخصیت کا اتنا وسیع
اور اتنا کہنا چاہیے زرخیز کہ وہ ان کی تحریروں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ وہ آرٹ سے بھی شوق رکھتی ہیں، وہ مصوری سے بھی ان کو شوق ہے، موسیقی سے بھی ان کو کہنا چاہیے ہم آہنگی ہے، اور جو صحافت ہے صحافت کی طرف بھی، اور اسکرپٹ کی طرف ان کی جو کا رجحان ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارا کہنا چاہیے کہ جو رنگا رنگ جو صلاحیت ہے ان کے ہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ رنگا رنگ صلاحیت اور یہ بوقلمونی ہمیں ان کی تحریر میں، وہ افسانہ ہو، ناول ہو، ناولٹ ہو، ان ساری جگہوں پر ہمیں یہ چیز بہت بجا طور پر نظر آتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی ان کا نام لیا جائے گا تو بہت احترام اور بہت ہی خلوص کے ساتھ لیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔